عزیز مسلمانوں، السلام علیکم۔ میرا نام ہے جویریہ، میں پروفیشن سے ایک ڈاکٹر ہوں۔ جیسا کہ میرے چینل کا نام ہے نور علم، تو میں آپ لوگ کی خدمت میں ویڈیوز پیش کرتی رہوں گی جو علم کے تعلق سے ہوگی۔ یہاں پر جو بھی ویڈیوز پیش ہوگی وہ علم دین اور علم طب کے تعلق سے زیادہ ہوں گی، اور اس کے علاوہ سائنس کے اکارڈنگ بھی ویڈیو بنائی جائیں گی۔ تو آپ پلیز، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کس طرح کی، جو نالج میں نے دی کس طرح کی لگی۔ تو میں جو بھی نالج دوں گی اس کا ریفرنس بھی میں آپ کو ضرور دوں گی کہ یہ میں نے کہاں سے پڑھا ہے۔ تو سب سے پہلے آج جو میں آپ کو پڑھاؤں گی وہ حدیثی پڑھاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم جاننا شروع کریں گے آج اپنے مذہب کے بارے میں، کہ ہم تو جانتے ہیں کہ ہم مذہب اسلام میں پیدا ہوئے، ہم اسلام گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن اسلام مذہب کیا ہے، ہمیں کیا سکھاتا ہے، یہ تو جاننا ضروری ہے نا۔ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں جاننا چاہیے۔ آج مذہبی تعلیم کی اتنی کمی ہو گئی ہے کہ آج اکیڈمک اسکولوں میں لوگوں کو صرف، میں نہیں کہتی ہوں کہ دنیاوی تعلیم غلط ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں دینی تعلیم بھی دینا بہت ضروری ہے۔ آج مسجدیں جا کر دیکھیے بالکل خالی ہیں، کوئی بھی نمازی اس میں جو ہوتے ہیں صرف وہی ہوتے ہیں جو مدرسوں میں پڑھے بچے ہوتے ہیں، وہی صرف نمازی بن کے نکلتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو کیوں دینی تعلیم سے دور کر رہے ہیں؟ یہ دین ہی جو ہے ہماری اصل روح ہے، ہماری روح کی غذا دین ہے، اس سے ہمیں اللہ کو پہچاننا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے اسلام کے بارے میں نہیں جانیں گے ہم مسلمان کبھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ہم دنیا میں کتنے پیچھے ہیں، لوگ ہمارے اوپر ہنس رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، حالانکہ یہ صحیح بھی ہے، ہم لوگ بہت پیچھے ہو جا رہے ہیں، اور کامیاب لوگوں کا ریشیو بہت کم ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کامیابی جو ہے وہ اپنی دین میں رکھی ہے، کامیابی نماز میں، کامیابی صبر میں ہے۔ تو ہم جب ان سب چیزوں کو نہیں اختیار کریں گے تو ہم کیسے کامیابی حاصل کریں گے؟ آئی ہوپ کہ آپ میری باتوں سے اتفاق رکھتے ہوں گے۔ تو چلیے آج میں پڑھانا شروع کرتی ہوں۔ سب سے پہلے چیپٹر ہے آج، اسلام ایک عظیم مذہب قابل قدر دین ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اسلامی مذہب کی پہچان ہونا ضروری ہے کہ ہمارا مذہب کو اتنا اللہ تعالیٰ نے عظیم کیوں بنایا ہے، اور تمام مذاہب میں اللہ تعالیٰ نے سب سے قابل قدر دین جو ہے اور قابل مقبول دین اسلام کو ہی کیوں بنایا ہے۔ اسلام ہمارا، سب سے پہلے آپ یہ جانیے کہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے دو چیزوں سے مل کر بنایا ہے۔ پہلے جو چیز ہے اخلاق ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ عبادت ہے، یعنی عبادت اور اخلاق کا مجموعہ ہی کیا کہلاتا ہے؟ اسلام کہلاتا ہے۔ اسلام ایک اچھائی پھیلانے والا مذہب ہے، اسلام ایک بہت ہی خوبصورت مذہب ہے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ سے میں شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلامی ہے، یعنی جو حق اور مقبول دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کو تمام دینوں میں، تمام مذاہب کی دینوں میں جو دین اللہ کو قبول ہے صرف وہ اسلام ہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں ان کا لایا ہوا دین ہی دین اسلام عند اللہ مقبول تھا، جو بعد میں یکے بعد دیرگے منسوخ ہوتا چلا ہے، یعنی کہ جتنے بھی نبی جتنے بھی دین لے کر آئے ہیں تمام دین جو ہے ہم پر منسوخ ہو چکے ہیں۔ ہمیں کن کا دین فالو کرنا ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہمارے آخر میں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی دین اسلام کہلایا، اور اسی کو ہمیں فالو کرنا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسلامی ہی دین مقبول اور ذریعہ نجات ہے، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم انہوں نے دی ہے اسلام کی، تو وہی دین صرف مقبول اور آخرت میں وہی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ مضمون قرآن کی مختلف آیات میں آیا ہے۔ دین اسلام جیسا عظیم تصور آج تک کسی مذہب نے نہیں دیا۔ اس کا اندازہ آپ ان اسلامی تصورات اور ان کے اثر لگا سکتے ہیں جو آگے بیان کیے گئے ہیں۔ ہمیں اس عظیم مذہب کی قدردانی کرنی چاہیے۔ دوستو، ہمارا اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اس کی خوبصورتی میں بیان کر دوں کہ یہ کسی چیز میں فرق نہیں کرتا، یہ اس چیز میں فرق نہیں کرتا کہ کون کالا ہے، کون گورا، کون اونچی جات نیچی جات،
ہمارے اسلام مذہب میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کے لیے برابری ہے. جو آگے ہے صرف اپنے علم اور تقویٰ کی وجہ سے اللہ سب کو ایک اونچا درجہ دیتا ہے. یہاں پر یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ آپ کا خاندان کون سا ہے، آپ کالے ہیں، گورے ہیں، یا آپ عجم میں پیدا ہوئے یا عرب میں پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو سب سے زیادہ کامیاب ہوگا وہ جو سب سے زیادہ تقویٰ والا اور پرہیزگار بندہ ہوگا. اسلام ہماری زندگی کی روح ہے. انسان اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت سے بنایا ہے. یہ مختلف اعضاء کا مجموعہ، یعنی ہمارے جسم کے اندر بہت سے اعضاء ہیں. ہمارے جسم کے اندر معدہ ہے، دل ہے، اس کے علاوہ ہمارے دل کے اندر پھیپھڑا ہے اور جگر ہے اور آنتیں ہیں. اس کے علاوہ دماغ ہے اور اس کے علاوہ بہت سے اعضاء جو ہمارے دماغ کے بدن کے اندر ہیں. اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہر دوسرے عضو اپنے صفات میں مختلف ہے. یعنی جتنے اعضاء ہیں وہ سب الگ الگ کام کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی صفات میں ایک جیسا نہیں ہے. یعنی اگر ہارٹ جو ہے خون پمپ کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ معدہ بھی خون پمپ کرتا ہے. معدہ کا کام ہے فوڈ کو ڈائجسٹ کرنا. اسی طرح ہر اعضاء کا اپنا الگ الگ کام ہے. گویا یہ جسم تمام کا تمام ضدین اپوزٹ کا مجموعہ ہے. اب ایک یہاں پر مثال بیان کی گئی ہے کہ مثال کے طور پر آنکھ دیکھتی ہے، باقی پورا جسم نہیں دیکھ سکتا. یعنی جو کام آنکھ کر سکتی ہے وہ پورا جسم نہیں کر سکتا، صرف آنکھ ہی کر سکتی ہے. کان سن سکتے ہیں، باقی پورا جسم نہیں سن سکتا ہے. یہ ایک دوسرے کی ضد ہوئے، یعنی ایک دوسرے کا اپوزٹ کام کرتے ہیں. جو کام ایک اعضا کرتا ہے وہ کوئی دوسرا اعضا نہیں کر سکتا ہے. گویا انسان ایسے اعضا سے مل کر بنا ہے جو اپنی خصوصیات میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. اللہ رب العزت نے اس ضدین کے مجموعے میں ایک نعمت بھیج دی. یعنی جو الگ الگ یہ اللہ تعالیٰ نے مجموعہ بنایا اس میں ایک نعمت ایسی بھیجی ہے جسے ہم روح کہتے ہیں. وہ روح میں تمام اعضاء کو ایک بنا دیتی. یعنی جتنے اعضاء ہیں وہ اسی روح کی وجہ سے کام کرتے ہیں، ان میں جوڑ پیدا کرتی ہے. چنانچہ جسم میں اب تک روح ہے، اس وقت تک اعضاء ایک بن کر کام کرتے ہیں. یعنی جب تک جسم کے اندر روح رہتی ہے تب تک اعضاء ایک بن کر کام کرتے ہیں. لیکن اگر انسان کی موت واقع ہو جائے تو کیا یہ روح بدن سے نکل جاتی ہے، پھر انسان جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا ہے. نہ اس کا معدہ کام کر سکتا ہے، نہ اس کا ہارٹ کام کر سکتا ہے، نہ آنکھیں جھپک سکتی ہے. یہاں تک کہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ دیا جائے تب بھی اسے پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ ان کے اندر جو ایک اتصال پیدا کرتا ہے وہ ہے روح. اس روح کی وجہ سے ہی تمام فنکشن جو ہے سر انجام پاتے ہیں. کبھی سر میں درد ہوگا تو پاؤں ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار نہیں کریں گے، فوراً پاؤں کہیں گے کہ نہیں ڈاکٹر کے پاس چلو. پورا جسم اس درد کو محسوس کرے گا، پورا جسم بے قرار ہوگا. اگر یہ درد شدید ہوگا تو آنکھیں آنسو بہائیں گی. گویا ایک عضو کا غم پورے جسم کا غم اور ایک عضو کی خوشی پورے جسم کی خوشی بن گئی، کیونکہ روح نے سب کو یکجا کر دیا. اگر بالغرض مان لیجئے جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو آپ دیکھیں کہ سب اعضاء ایک دوسرے سے اجنبی بن گئے. یعنی سارے اعضاء ایک دوسرے سے اجنبی بن گئے. ایک دوسرے کوئی اپنا فنکشن اچھے سے کر ہی نہیں پا رہے، وہ کر ہی نہیں پا رہے، فنکشن ہی نہیں کر پا رہے ہیں. اگر آپ اس آدمی کے مرحوم جسم سے اس کی زبان کھینچ کر چھری سے 2 ٹکڑے کر دیں تو آنکھ میں کوئی آنسو نہیں آئے گا، ہاتھ بھی حفاظت کے لیے نہیں اٹھیں گے، کیونکہ جس چیز نے سب کو ایک بنایا تھا وہ روح جسم سے نکل چکی ہے. اس طرح اگر ہم اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گھروں پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے گھر ایسے افراد کا مجموعہ ہے جو حیثیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور الگ ہے. مثلاً جو باپ کی حیثیت ہے وہ گھر کے کسی دوسرے فرد کی نہیں ہو سکتی ہے. یعنی جس طرح روح ہمارے بدن کے اندر اعضاء الگ الگ کام کرتے ہیں، اسی طرح ایک گھر جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی بھائی ہوتے ہیں، بہن ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتے ہیں، بیوی ہوتے ہیں، شوہر ہوتے ہیں، ساس سسر، جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں سب جو ہیں سب کا اپنا الگ مقام ہے، سب اپنے الگ الگ کام کو کریں گے. یہ ایک دوسرے کی ضد ہوئی کہ جو ماں کی حیثیت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہوتی ہے. بہن کی حیثیت بھائی نہیں لے سکتا ہے اور بھائی کی حیثیت بہن نہیں لے سکتی ہے. چنانچہ یہ افراد اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوئے. یعنی ان تمام کے اپنے اپنے الگ الگ فرائض ہیں کہ بہن کا کیا فرض بنتا ہے، بھائی کا کیا فرض بنتا ہے، باپ کا کیا فرض بنتا ہے، بیٹی کا کیا فرض بنتا ہے، امی کا کیا فرض بنتا ہے، اور ساس سسر کا کیا فرض بنتا ہے، شوہر کا کیا فرض بنتا ہے، بیوی کا کیا فرض بنتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ان میں بھی ایک نعمت کو اتارا ہے جس کی موجودگی میں یہ تمام افراد ایک بن کر کام کرتے ہیں. جس طرح روح کی موجودگی میں جسم کے تمام اعضاء ایک بن کر کام کرتے ہیں، اس نعمت کا نام ہے دین اسلام. یعنی ہمارے گھر کے اندر اگر دینی ماحول ہوگا، دین اسلام ہوگا، تبھی بھائی بھائی کا ہوگا، بہن بہن کی ہوگی، ماں باپ ایک دوسرے سے محبت کریں گے. ماں باپ اپنے گھر میں دین اسلام کے ماحول کو قائم کریں. جب تک گھر کے تمام افراد کے درمیان دین رہے گا، آپس میں الفتیں ہوں گی، محبتیں ہوں گی، ہمدردی ہوں گی، ایثار ہوگا.
ایک فرد کا غم پورے گھرانے کا غم ہوگا، سب ایک بن کر کام کریں گے۔ اور اگر اس دین کو نکال دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ گھر کے افراد ایک گھر میں رہنے کے باوجود ایک دوسرے سے جدا اور اجنبی ہوں گے۔ دلوں میں اتنی عداوتیں اور کینہ ہوں گے کہ ایک ساتھ مل کر کھانا بھی پسند نہیں کریں گے۔ دیندار گھرانہ گویا زندہ گھرانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث میں کہ اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر وہ مرد ہے تو تمام لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف جو ہے مائل کرنا چاہیے، انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے، انہیں دین کی طرف مائل کرنا چاہیے، اور تمام مسلمانوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ دین کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، یعنی آپ کوئی اور تعلیم ہے نہ بھی حاصل کرو، حالانکہ کر لو تو اچھی بات ہے، کیونکہ اس دنیا میں بھی آپ کو رہنا ہے، یہاں سے جانا ہے، تو دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن دین کی تعلیم کو فرض کرا دیا، یعنی وہ تعلیم جس کو چھوڑیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا، اس لیے دین کی تعلیم جو ہے وہ ضرور حاصل کریں آپ لوگ۔ جسم کا بازو اگر یہ سوچے کہ میں جسم کے ساتھ بندھا ہوا ہوں، میں جسم سے جدا ہو جاؤں گا تو آزاد ہو جاؤں گا اور میں اپنی مرضی کا مالک بن جاؤں گا، تو کیا بازو کی سوچ ٹھیک ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اس کی زندگی جسم کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہے، اگر یہ جسم سے جدا ہوگا تو پھر یہ بے جان بن جائے گا، پھر اس میں کیڑے پڑیں گے اور پھر اس کو گلی کے کتے چوسیں گے۔ اگر اس طرح کوئی نوجوان لڑکی یا لڑکا یہ سوچے کہ گھر کے اندر والدین کے ساتھ رہتے ہوئے میں بندھا ہوا ہوں، لہٰذا میں الگ زندگی گزارتا ہوں، اور یہ سوچ کر اپنی فیملی سے الگ ہوا، تو اس کا بھی وہی حال ہوگا، شیطانوں کی شکل میں۔ جو انسان پھرتے ہیں وہ بھی اس کی گلیوں کے اندر گھسیٹیں گے، بالآخر اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو جسم سے جدا ہونے والے بازو کا ہوا تھا۔ دو دلوں کے جوڑنے کا خداوندی ضابطہ۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اگر دو انسان کے دلوں کو ایک جان کرنا ہو تو اللہ نے اس کے لیے کس چیز کو بنایا ہے؟ اس کا جواب ہے دین اسلام، یعنی جو دو دل کو جوڑتا ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ اس سے جس دل میں اسلام ہوتا ہے اللہ ان دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر دو بندے دین پر عمل کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفتیں اور محبتیں پیدا کر دیں گے۔ قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بے شک جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت بھر دیں گے، یعنی جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت بھریں گے۔ اس لیے آپ لوگ بھی نیک عمل کریں اور ایمان لائیں۔ جب دین پر عمل کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے، ہم نام تو دین کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور مرضی اپنی چلا رہے ہوتے ہیں، تو دلوں میں وہ محبتیں نہیں رہتی جو ہونی چاہیے تھی۔ دین اسلام کا تصور اور اس کی دنیاوی فائدے کیا ہیں؟ آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کا کیا تصور پیش کیا گیا ہے اور اس کے دنیاوی کیا کیا فائدے ہیں۔ ایمان باللہ کا تصور۔ قارئین کرام غور فرمائیں کہ دین اسلام ہمیں ایمان لانا سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں ایک تصور دیتا ہے کہ ہمارا ایک پروردگار ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور قیامت کے دن ہمیں اس پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر نیکی کریں گے تو انعام کے مستحق ہوں گے اور اگر برائی کریں گے تو قیامت کے دن سزا پانے والے بنیں گے۔ یہ تصور اتنا عجیب ہے کہ انسان کی زندگی کے بڑے بڑے مسائل اس تصور سے حل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹینشن سے نجات۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک جوان سال لڑکی ہے، 22 سال کی عمر ہے، ابھی اس کی شادی ہوئی، شادی کے چند مہینے بعد اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ اب جب وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی، اس کی زندگی میں اس سے بڑی مصیبت تو اور کوئی نہیں آ سکتی وہ اس عمر میں بیوہ ہو چکی ہے۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو آپ اس سے جا کر افسوس کریں کہ آپ کے خاوند کی وفات ہو گئی ہے، تو وہ جواب دے گی کہ جو اللہ کی مرضی۔ جب اس لڑکی نے جواب دیا کہ جو اللہ کی مرضی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کا سارا بوجھ کہیں اور فٹ کر دیا، چنانچہ اس کے دماغ میں وہ بوجھ اور ٹینشن نہیں ہوتی جو کافر کو ہوتی ہے۔ یعنی تکلیف تو اسے بھی ہوگی کہ اس کا شوہر جو ہے انتقال کر گیا، لیکن اس طرح کا ٹینشن اور اس طرح کا بوجھ جو دماغ پہ رہتا ہے وہ اس کے اندر سے نکل جائے گا۔ اور یہاں پر ایک بات اور ہے، ایمان لانا سکھانا یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ دین اسلام ہمیں ایمان لانا سکھاتا ہے۔ تو ہمارا دین اسلام جو ہمیں ایمان لانا سکھاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھنا پڑے گا، ہمیں نماز پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا پڑے گا، تب کہیں جا کر ہمارے ایمان میں اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا فرمائیں گے۔ خیر خواہی کا تصور۔ اسلام میں ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی دین سراسر خیر خواہی ہے، یعنی جو خود دیندار شخص ہوگا وہ ہمیشہ ہر بندے کا خیر خواہ ہوگا۔
وہ ہر کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے گا، وہ ہر کسی کی بھلائی سوچے گا. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ بلانے والے اللہ والے نکلتے ہیں، جب کس کے لیے نکلتے ہیں؟ لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے اپنی آخرت بنائے، اپنی آخرت کو سنوارے. یہ دین کی ایک بنیادی تعلیم ہے. ہمارے اکابروں دوسروں کے ساتھ اس قدر خیر خواہ تھے کہ گاہکوں اور بیچنے والے کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتے تھے. یعنی جو گاہک آتے تھے ان کے ساتھ بھی وہ بھلائی کا کام کیا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ظہر کے بعد دکان بند کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے. آپ سے ایک آدمی ملے. انہوں نے پوچھا، نعمان، ان کا نام نعمان تھا، کیا آپ دکان بند کر کے گھر جا رہے ہیں؟ فرمایا، ہاں میں نے دکان بند کر دی ہے. پوچھا، کیوں بند کر دی ہے؟ فرمانے لگے، اس لیے بند کر دی کہ آج آسمان پر بادل آ گئے ہیں، روشنی چھا گئی ہے، روشنی پوری نہیں ہے، جس کی وجہ سے کسٹمر یعنی گراہک جو ہیں ان کو کپڑے کی کوالٹی کی صحیح ججمنٹ نہیں ہوتا. جس نے سوری یہاں پر تھوڑا سا بلر دکھ رہا ہے، تھوڑا رک کے میں ویڈیو بناتی ہوں. میں نے دکان بند کر دی ہے تاکہ کوئی کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت مہنگا سمجھ کر مجھ سے خرید نہ لے، اسے دھوکہ نہ لگ جائے. ایک دکاندار اپنے کسٹمر کا کتنا خیر خواہ تھا. دیکھیے کتنی اچھی بات ہے. دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اور آگے کی جانکاری دیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی.